دوستو آج کے اس تفصیلی اور سنیمیٹک تجزیے میں ہم ایک ایسے تاریخی سفر پر نکل رہے ہیں جو انسانی تاریخ کے سب سے پیچیدہ اور گہرے خزانوں میں سے ایک کا تالا کھولے گا۔ ہم سب کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر دنیا بھر میں ذات پات، برادری اور معاشرتی تقسیم کی یہ اونچ نیچ شروع کیسے ہوئی؟ یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط ایک ایسا سفر ہے جس نے انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یہ تجزیہ محض کچھ تاریخ کے اوراق پلٹنے کا نام نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ قدیم تہذیبوں نے معاشرے کی یہ لکیریں کیسے کھینچی۔ تو چلیے تاریخ کے ان پوشیدہ اور حیران کن حقائق پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ چلیے اب اس میں تھوڑی گہرائی سے اترتے ہیں۔ جب بھی ذات پات یا برادری کا ذکر آتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں اپنے خطے یا ہندوستان کا نام گونجنے لگتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام خیال ہے کہ یہ نظام صرف یہیں کی مقامی پیداوار ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ طبقاتی تقسیم اور اونچ نیچ صرف برے صغیر تک ہی محدود ہے؟ حیرت انگیز طور پر جب ہم تاریخ کو کھنگالتے ہیں تو کچھ اور ہی سچائی سامنے آتی ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ سماجی درجہ بندی تقریباً ہر اس قدیم اور عظیم تہذیب کا لازمی حصہ رہی ہے جس نے کبھی اس روئے زمین پر حکمرانی کی ہے۔ یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک کائناتی رجحان تھا۔ آج کی اس پوری تحقیق کا بنیادی نچوڑ دراصل یہیں چھپا ہے۔ ذات برادری کا تصور دنیا کے مختلف معاشروں میں بھلے ہی الگ الگ شکلوں میں پایا جاتا ہو، لیکن اگر ہم اس کی جڑوں تک جائیں تو بنیادیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ سماجی تنظیم، معاشی ضروریات، پیشہ ورانہ مہارت اور قبائلی یا نسلی شناخت، یہ وہ چار بڑے اور مضبوط ستون ہیں جن پر دنیا بھر میں ذات پات کی یہ دیو ہیکل عمارت کھڑی کی گئی۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی راتوں رات بننے والا نظام نہیں تھا، بلکہ ہر خطے اور ہر ثقافت نے اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو اپنے انداز میں پروان چڑھایا۔ اب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، جہاں یہ ذات برادری کے نظام سب سے زیادہ واضح اور منظم شکل میں نظر آتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کی ابتدا آج سے تقریباً 3500 سال پہلے یعنی 1500 قبل مسیح کے ویدک دور میں ہوئی۔ جب رگ وید مرتب کی گئی تو اس میں پہلی بار ورن نظام کا باقاعدہ ذکر ملا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظام پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا۔ ویدک دور کے اختتام تک یہ صرف 4 حصوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ ہزاروں چھوٹی چھوٹی ذیلی ذاتوں میں بٹ گیا۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب جدید دور میں نئے مذہب جیسے اسلام وغیرہ اس خطے میں پھیلے، تب بھی صدیوں پرانا یہ سماجی ڈھانچہ اپنی جگہ ایک چٹان کی طرح برقرار رہا۔ قدیم ہندوستان کے اس بنیادی ڈھانچے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معاشرے کو بنیادی طور پر ان 4 گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے براہمن، جنہیں معاشرے میں عالم اور پجاری کا درجہ حاصل تھا۔ پھر خطری یا کھتریہ، جو حکمران اور جنگجو ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ویش، جن کے ذمے تجارت اور زراعت تھی۔ اور آخر میں شودر، جو خدمت گاروں اور محنت کشوں کا طبقہ تھا۔ ان چاروں ورنوں نے مل کر ایک ایسی مشین کی طرح کام کیا جس نے قدیم ہندوستان کا سماجی تانا بانا تو بنا، لیکن ساتھ ہی ایک انتہائی سخت اور نہ ٹوٹنے والی طبقاتی تقسیم کی بنیاد بھی رکھ دی۔ اب یہاں جو چیز واقعی دلچسپ اور غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب معاشرے کی آبادی بڑھی اور پیچیدگیاں پیدا ہوئیں تو یہ 4 بڑے گروہ ناکافی ہو گئے۔ اب لوگ جو کام کرتے تھے، یعنی جو ان کا ہنر تھا، وہی حرف آخر بن کر ان کی ذات کہلانے لگا۔ مثلاً جو کپڑا بنتا تھا اسے جلاحا کہا جانے لگا، جو کپڑے دھوتا تھا وہ دھوبی کہلایا، لوہے کا کام کرنے والا لوہار بن گیا۔ اور یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ان کی مستقل شناخت بن گئی۔ یہاں تک کہ جب اس خطے میں اسلام آیا تو مقامی لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اپنی اس پیشہ ورانہ اور نسبی شناخت کو نہیں چھوڑا، اور آج بھی ہم شیخ، انصاری یا جلاحا جیسی شناختیں دیکھتے ہیں۔ یعنی انسان کی روزی روٹی کا ذریعہ اس کی نسلوں کی موروثی اور پکی شناخت بن کر رہ گیا۔ اور یہ نقشہ ہمیں بہت ہی شاندار طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ یہ اونچ نیچ صرف ہندوستان کا مسئلہ ہرگز نہیں تھا۔ آئیے تھوڑا عالمی سطح پر دیکھتے ہیں۔ قدیم مصر ہو، کنفیوشس کے دور کا چین ہو، یا پھر قرون وسطیٰ کا یورپ، ان تمام عظیم و شان تہذیبوں کا اگر ہم تاریخی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو ایک حیران کن مماثلت نظر آتی ہے۔ مصر میں فرعون، پادری، کسان اور غلاموں کے درمیان لکیریں بالکل واضح تھیں اور یہ کردار وراثت میں ملتے تھے۔ چین میں بھی معاشرہ حکمرانوں، عالموں،
کسانوں اور تاجروں میں سختی سے بٹا ہوا تھا، اور اگر یورپ کی طرف جائیں تو وہاں کے جاگیرداری نظام نے بھی دنیا کو بادشاہوں، امیروں اور کسانوں میں بانٹ رکھا تھا۔ وہاں بھی لوہار اور بڑھئی جیسے پیشے خاندانی طور پر باپ سے بیٹے کو منتقل ہوتے تھے، بالکل ویسا ہی سماجی شکنجہ جیسا برصغیر میں نظر آتا ہے۔ ہم تاریخ کے پنوں میں جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، ہمیں بار بار یہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ میسوپوٹیمیا، جسے انسانی تاریخ کی قدیم ترین اور شاندار تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو معاشرہ پادریوں، حکمرانوں اور محنت کشوں کے درمیان انتہائی سختی سے منقسم تھا، اور یہ تقسیم بھی مکمل طور پر پیشہ ورانہ بنیادوں پر ہی قائم کی گئی تھی۔ مطلب تہذیب کوئی بھی ہو، معاشرے کو کنٹرول کرنے کا فارمولہ تقریباً ایک ہی رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قبائلی اور نسلی شناخت کی۔ افریقہ کے بہت سے قبائل کا سماجی ڈھانچہ سراسر ان کے نسب اور خاندان پر مبنی تھا۔ ایک بہترین مثال مغربی افریقہ کے گرائٹ خاندانوں کی ہے۔ ان لوگوں کا کام کہانیاں سنانا، موسیقی بجانا اور اپنی قوم کی تاریخ کو زبانی یاد رکھنا تھا۔ لیکن یہ کردار کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں اپنا سکتا تھا۔ یہ ایک مخصوص پیشے سے جڑی ایسی شناخت تھی جو بالکل کسی ذات کی طرح نسل در نسل وراثت میں ہی منتقل ہوتی تھی۔ کوئی باہر کا شخص اس خاندان یا اس پیشے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر ہم سمندر پار امریکہ کے مقامی قبائل یعنی نیٹو امریکنز کی تاریخ پڑھیں تو وہاں بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ ان قبائل میں معاشرتی کردار جیسے شمن یعنی جو ان کے روحانی پیشوا ہوا کرتے تھے یا قبیلے کے جنگجو، یہ تمام کردار اکثر خاندانی یا نسلی بنیادوں پر ہی طے ہوتے تھے۔ مانا کہ یہ نظام ہندوستانی ذات پات کی طرح حد سے زیادہ سخت نہیں تھا، مگر سماجی درجہ بندی اور خاندانی وراثت کا تصور وہاں بھی پوری طاقت سے موجود تھا۔ تو اب تک کی اس پوری بحث کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ذات برادری بننے کی سب سے بڑی اور مضبوط وجہ انسان کا پیشہ تھا۔ لوگ جو کام کرتے تھے ان کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ جو مٹی کے برتن بناتا، جو دھات کا کام کرتا، وہ بس اسی نام سے معاشرے میں پہچانا جانے لگا۔ ہر دور میں جیسے جیسے انسانی معاشرے بڑے اور پیچیدہ ہوتے گئے، یہ پیشے ایک نسل سے دوسری نسل میں خاندانوں کے اندر منتقل ہونے لگے۔ اس طرح ایک پکی سماجی شناخت بنتی چلی گئی اور بالآخر انسان کا کام ہی انسان کا مقدر بن گیا۔ اس موروثی پیشے کی ایک اور انتہائی سخت اور سچ کہوں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی مثال ہمیں جاپان کی تاریخ میں ملتی ہے۔ آئیے ذرا جاپان کے اس تاریخی دور پر نظر ڈالتے ہیں جسے ایڈو دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور 1603 سے شروع ہو کر 1868 تک محیط رہا۔ اس وقت جاپان میں معاشرتی تقسیم اس قدر گہری اور سخت ہو چکی تھی کہ اس نے باقاعدہ قانون اور ریاستی جبر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایڈو دور کے جاپان میں سماجی طبقات کو پیدائش کی بنیاد پر بالکل واضح طور پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ سامورائے، کسان، کاریگر اور تاجر۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں کسان کا مطلب محض وہ شخص ہرگز نہیں تھا جو اپنی مرضی سے کھیتی باڑی کرنے کا فیصلہ کرے، نہیں، بلکہ کسان ایک باقاعدہ ذات تھی۔ اسی طرح تاجر بھی ایک ذات تھی۔ ان خاندانوں میں جو بچے پیدا ہوتے ان کی نسلیں بھی ہمیشہ وہی کہلاتی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی مرضی سے اپنا پیشہ یا اپنی ذات تبدیل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں انسان ایک ڈبے میں بند ہو کر رہ جاتا تھا۔ اب ذہن میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ان درجہ بندیوں کو، ان پیشوں کو اتنی پختگی اور طاقت کیسے ملی کہ یہ صدیوں تک بنا کسی رکاوٹ کے قائم رہیں؟ اس پیچیدہ معمے میں ایک بہت بڑا کردار مذاہب نے بھی ادا کیا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں دنیا کی مختلف تہذیبوں نے اپنے پہلے سے موجود طبقاتی اور پیشہ ورانہ نظاموں کو مذہبی اور روحانی جواز فراہم کر دیے، جس کی وجہ سے یہ ذات برادریاں اور بھی زیادہ اٹوٹ اور مقدس بن گئیں۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہندو مت میں ورن نظام کو براہ راست مذہبی فرائض یا دھرم سے جوڑ دیا گیا، جس سے اس پر سوال اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ دوسری طرف یورپ میں عیسائیت کے زیر اثر جاگیرداری نظام اور طبقاتی تقسیم کو یہ کہہ کر تقویت دی گئی کہ معاشرے کا ہر طبقہ دراصل خدا کی مرضی سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر بات کریں اسلام کی، جس کی تو پوری بنیادی مساوات اور انسانوں کی برابری پر کھڑی ہے، لیکن جب اسلام ہندوستان جیسے خطوں میں آیا تو یہاں کے ماحول اور صدیوں پرانی مقامی روایات نے اپنا رنگ دکھایا۔ مقامی لوگ تو پہلے سے ہی ذات پات کے نظام میں جکڑے ہوئے تھے، اس لیے یہاں اشرافیہ اور غیر اشرافیہ جیسی تقسیم پیدا ہو گئی۔ یعنی مذہب کچھ بھی ہو، مقامی کلچر اور طاقت کے نظام نے اپنی چھاپ ضرور چھوڑی۔ آئیے اب ان تمام تاریخی حقائق کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ کتنا کچھ بدل چکا ہے۔
ہماری طویل تاریخی حقیقت یہ تھی کہ انسان کا مقدر اس کی پیدائش کے دن ہی طے ہو جاتا تھا۔ لوہار کا بچہ لوہار بنے گا اور کسان کا بچہ ہر حال میں کسان۔ باپ جو کام کرے گا بیٹے کو وہی کرنا پڑے گا، چاہے اس میں کتنا ہی ٹیلنٹ کیوں نہ ہو۔ لیکن آج ہم ایک ایسی جدید حقیقت میں جی رہے ہیں جہاں سماجی نقل و حرکت یا سوشل موبلٹی ممکن ہو چکی ہے۔ آج ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے یا ایک عام مکینک کی اولاد بھی اپنی محنت اور لگن سے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا ملک کا وزیر اعظم تک بن سکتی ہے۔ یہ پوری تاریخی تحقیق ہمیں آخر میں ایک نہایت ہی فکر انگیز موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آج دنیا واقعی بہت بدل چکی ہے۔ ہم اپنے پیشے خود چننے کے لیے آزاد ہیں۔ پرانے وقتوں کی وہ پیشے والی بیڑیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ لیکن تو پھر سوال یہ ہے کہ آج بھی معاشرے میں یہ ذات، برادریاں اور تقسیم کیوں موجود ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ آج جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑی حد تک سیاست اور طاقت کے کھیل کا نتیجہ ہے۔ سیاست نے لوگوں کو بانٹنے، الگ تھلگ رکھنے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان قدیم شناختوں کو آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم بحیثیت مجموعی کبھی ان سیاسی اور سماجی زنجیروں کو مکمل طور پر توڑ کر محض ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آگے بڑھ پائیں گے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو مل کر سوچنا چاہیے۔ اس تفصیلی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔